نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کفار کے لیے جنت ہے۔ اب قید خانے میں خوشیاں نہیں ملا کرتی، بہت محدود سطح پر خوشی ملتی ہے۔ جو قید میں رہ کر آئے ہیں یا قید میں رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ قید خانہ کیسا ہوتا ہے، کتنی تکالیف ہوتی ہیں، کتنے مصائب ہوتے ہیں۔ تو ہم قید خانے میں خوشیاں تلاش کر رہے ہیں، قید خانے میں ہم خوشیاں تلاش کر رہے ہیں۔ تو ایمان والے کے لیے فرمایا کہ یہ دنیا قید خانہ ہے۔ اگر ہم اس کو قید خانہ سمجھ لیں تو قید خانے کے اندر ایک تو انسان دل بسایا نہیں کرتا بلکہ انتظار کرتا ہے کب قید خانے سے چھٹی ملے گی۔ وہاں اپنا بسیرا نہیں کرتا، دل نہیں لگاتا اور قید خانے کو سجاتا سنوارتا نہیں ہے بلکہ تیاری میں لگا رہتا ہے کہ میں نے قید خانے سے کب نکلنا ہے۔ تو مومن کے لیے فرمایا یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یا ظالموں جابروں کے لیے یہ جنت ہے۔ تو ہم اس کو قید خانہ سمجھیں، اور جب انسان کو پریشانی زیادہ آئے اور طبیعت پریشان ہو تو تھوڑی دیر مراقبہ اس کا کریں کہ بھئی ہمیں تو قید خانے میں ہوں، اور قید خانے والوں کا سوچا بھی کریں۔ اس قید خانے میں بھی قید خانہ بن جاتا ہے بعض اوقات۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں، اس وقت لاکھوں بندے ایسے ہیں جو قید خانے میں پھر قید خانے میں آ گئے ہیں، قید میں ڈبل قید ہو گئی ہے، دنیا بھی قید خانہ اور اس میں بھی جیلوں میں، اور پھر جیلوں میں بھی وہ جیلیں جہاں وہ لاپتہ کر دیے جاتے ہیں۔ آج سعودی عرب میں، قطر میں، دوحہ میں، دبئی میں، اسلامی ممالک میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کوئی اسلامی نظام کی بات کر دو، کوئی گانے باجے اختیار کرے، شراب کی محفلیں اختیار کرے، اللہ معاف فرمائے زنا کرے، بدکاری کرے، اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑا جرم یہ قرار دیا گیا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کی بات کر لے۔ جو یہ کہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے تو سب سے بڑا مجرم پاکستان میں بھی وہی ہے۔ لیکن یہ بہت تھوڑا وقت رہ گیا، انشاءاللہ یہ ختم ہونے والا ہے۔ ہمارے فوجی بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے، جرنیلوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخر آج کیا وجہ ہے کہ پوری قوم آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے آپ کے خلاف ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ لوگ سب سے زیادہ اگر دشمنی اختیار کرتے ہیں تو کس کے ساتھ اختیار کرتے ہیں؟ جو اللہ کے دین کی بات کرتا ہے۔ آپ کا قبلہ و کعبہ آپ کا جنرل ہوتا ہے۔ کل پٹی چل رہی تھی ISPR کی کہ 7 لاکھ فوج ادھر دیکھتی ہے جدھر ہمارے جنرل صاحب دیکھتے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ 7 لاکھ فوج کا قبلہ و کعبہ جنرل صاحب ہوتے ہیں۔ اگر جنرل صاحب غلط کہیں تب بھی یسر، ٹھیک کہیں تو تب بھی یسر۔ جب قبلہ و کعبہ جنرل ہوگا تو پھر جنرل پرویز مشرف آرڈر دے گا لال مسجد پر چڑھ دوڑو تو چڑھ دوڑیں گے، وانا وزیرستان پر چڑھ دوڑو چڑھ دوڑیں گے، امریکہ کے اتحادی بن جاؤ بن جائیں گے، امریکہ کو اڈے دے دیے جائیں گے، امریکہ کے لیے نیٹو سپلائی کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی جائے گی۔ تو یہ افسوس اور دکھ کا مقام ہے جو یہ فرمایا کہ 7 لاکھ فوج ادھر دیکھتی ہے جدھر ہمارا جنرل صاحب دیکھتے ہیں۔ حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری 7 لاکھ فوج ادھر دیکھتی ہے جہاں قرآن و سنت کہتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، ہم اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں، قرآن و سنت کے فرما بردار ہیں۔ یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا جیسے ہماری فوج کا سربراہ۔ تو اگر کوئی آ جائے گا دین دشمن تو ساری 7 لاکھ فوج دین دشمن بن جائے گی۔ جیسے کہ عرصے سے یہی کچھ ہو رہا ہے کہ امریکہ کے اتحادی آ رہے ہیں، امریکہ کے دوست آ رہے ہیں، جس طرف امریکہ دیکھتا ہے ہمارے جنرل صاحب بھی دیکھتے ہیں، 7 لاکھ فوج بھی دیکھتی ہے۔ وہ اینک وہی پہن لیتی ہے جو اینک جنرل صاحب نے پہنی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ زمین چونکہ قید خانہ ہے، اس سے اللہ والوں کے لیے آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اور آج اللہ والوں کے لیے بڑی آزمائشیں ہیں۔ آج اللہ والوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ عارضی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام لاپتہ ہوئے اور جیل گئے، کس اعلیٰ عرفہ مقام پر پہنچ گئے۔ ایک طویل عرصہ لگا لیکن پھر اعلیٰ عرفہ مقام پر پہنچ گئے۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا قید خانہ ہے. جب کبھی طبیعت پریشان ہو تو مراقبہ کرو بیٹھ کر، بھئی میں تو قید خانے میں ہوں، اور انشاءاللہ ایک دن موت آئے گی اور اس قید خانے سے چھٹی ہو جائے گی. موت آتے ہی یہ قید خانے سے چھٹی ہو جائے گی. اور جو جتنی زیادہ تکلیفیں کاٹے گا دنیا میں اتنا اجر زیادہ. اللہ کے ایسے نیک بندے اور بندیاں بھی ہوں گے جن کا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ آئیں گے تو جنت میں سیدھا جانے لگیں گے. فرشتے پوچھیں گے حساب و کتاب ہو گیا؟ کہیں گے نہیں، ہم نے کوئی نہیں حساب دینا. وہ کہیں گے کیوں؟ کہیں گے ہم نے دنیا میں اتنی تکلیفیں کاٹی، اب آخرت میں بھی حساب دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ تیرے بندے اور بندیاں کچھ آئے ہیں جو حساب ہی نہیں دے رہے. کہتے ہیں ہم نے بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونا ہے. فرمایا ہاں، انہوں نے دنیا میں بڑی تکلیفیں کاٹی. یہ بیچارے غریب لوگ آج جس قسمت پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں، آج پورے پاکستان میں غریبوں کا جینا محال ہو چکا، اور پوری دنیا میں، اور اللہ والوں کا جینا محال کر دیا گیا ہے. آزمائشیں. تو جب زیادہ پریشانی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں. ہمارے مالی حالات خراب رہتے ہیں تو میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب زیادہ پریشانی ہو تو سوچو کہ آقا کی زندگی کیسے گزری. اگر ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو کم ہے تو آقا کے گھر میں تو 3 مہینے آگ ہی نہیں جلتی تھی. ہمارے گھر میں آگ تو جل جاتی ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، مجاہدین اعظام کی قربانیاں تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرو گے تو اپنی پریشانی کم ہو جائے گی. تو پریشانی کو کم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پریشانی کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مجاہدین کی پریشانیاں سوچو، اللہ والوں کی پریشانیاں سوچو، جو لاپتہ کر دیے گئے ہیں، عقوبت خانوں میں ڈال دیے گئے ہیں، ان کی پریشانیاں سوچو، صحابہ کرام، انبیاء اعظام کی پریشانیاں سوچو، تو زندگی آسان ہو جائے گی. تو بہرحال دوستو اور ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، یہ جیل خانہ ہے، اور جیل بھی اللہ نے کم رکھی ہے. 60-70 سال کی جیل رکھی. اگر زیادہ رکھ دیتے، پہلے انبیاء علیہ السلام 1400 سال عمریں ہوتی تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کی 1400 سال عمر تھی، تو 1400 سال دنیا کی قید کاٹی. ہمارے لیے اللہ رب العزت نے تھوڑی قیدیں کم کر دی ہیں. 60-70 سال کی قید ہے. آپ نے فرمایا میری امت کی جو کٹائی ہے انسان کی، جو جیسے کھیتی کاٹی جاتی ہے، تو انسان کی جو کٹائی ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے. اوسطاً 60 سے 70 کے درمیان ہماری کھیتی کاٹ دی جاتی ہے. تو اس سے جیل بھی ہے تو تھوڑی سی ہے. 60-70 سال ہے، اس میں تہائی حصہ سونے میں گزر جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا. کچھ بچپن کا گزر گیا. تو تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے. اصل زندگی کا آغاز مرنا ختم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ مرنا نئی زندگی کے آغاز کا نام ہے، اور اصل زندگی کے آغاز کا نام ہے. اسی لیے فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. اور فرمایا موت وہ پل ہے جس سے گزر کر انسان اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.